اور وہ یہ ہے کہ یقیناً یہ بہت بڑی ٹریجڈی تو ہے، لیکن اس کی وجہ سے نہ ہم ڈسکریج ہوتے ہیں، نہ ڈی مورلائز ہوتے ہیں، نہ ہماری عبادتوں میں کوئی کمی آتی ہے، اس لیے کہ ہم وہ قوم ہیں کہ جس کا یہ عقیدہ ہے کہ فَيَا لَيْتَنِي كُنْتُ مَعَكُمْ فَأَفُوزَ مَعَكُمْ۔ ہم مرنے سے نہیں ڈرتے ہیں، ہم شہید ہونے سے نہیں ڈرتے ہیں، ہم تو افسوس کرتے ہیں کہ کاش ہم بھی کربلا میں ہوتے تو اپنی جان امام مظلوم اور اسلام کے لیے سیکریفائس کرتے۔ اور یہ یاد رکھیے کہ آپ حضرات تو ایک ایسے علاقے میں بیٹھے ہیں کہ جہاں آپ کو یہ ساری چیزیں خالی نیوز پیپر کے ذریعے یا ممبر کے ذریعے پتہ چلتی ہیں۔ میں تو خود پاکستان کا ہوں، اور پاکستان میں یہ گزشتہ جو 10 سال یا 12 سال ہے، یہ مسلسل صاحبان ایمان کی شہادتیں ہو رہی ہیں، کلنگ ہے، بومبنگ ہے، سوسائیڈ بومبنگ ہے، اور ہر سال یہ واقعات بڑھتے جا رہے ہیں۔ لاسٹ ایئر آپ کے علم میں ہے کہ جمعہ نماز کے دوران سوسائیڈ بومبنگ ہوئی، اور یہ ماتمی جلوس اور مجلسیں۔ لیکن ہمارے دشمن کے لیے یہ چیز بڑی سرپرائزنگ ہے کہ جب بھی اس قسم کا کوئی واقعہ ہوتا، اب میں اس وقت بہت زیادہ اوپنلی یہ بات کہنا نہیں چاہتا ہوں، اور جگہوں پر بھی ایسے واقعات ہوئے، یعنی اور جگہوں سے مطلب یہ ہے کہ جہاں مومنین نہیں تھے، غیر مومنوں میں بھی، غیر مسلموں میں بھی، جب بھی اس قسم کا کوئی واقعہ ہوتا، ایک پینک پھیل جاتا ہے، گیدرنگ کم ہو جاتی ہے، کراؤڈ سڑکوں سے غائب ہو جاتا ہے۔ لیکن پاکستان میں ہم نے دیکھا کہ جب کسی شیعہ مسجد پہ اٹیک ہوا، جب کسی امام بارگاہ میں اٹیک ہوا، جب نماز کے درمیان یا مجلس کے درمیان یا پروسیشن کے درمیان اس قسم کا کوئی واقعہ ہوا، مومنین کرام کی تعداد اور بڑھ جاتی ہے، جو نیکسٹ مجلس ہے، جو نیکسٹ پروسیشن ہے، جو نیکسٹ نماز ہے، پتہ چلا کہ 5 ٹائمز 7 ٹائمز 10 ٹائمز کراؤڈ زیادہ آ گیا۔ اچھا اب یہ ذرا سوچئے کہ ہمارا دشمن، ایک روایت ہے جس کی ورڈنگ میری ہے، وہ یہ ہے کہ جو بھی ہمارا دشمن ہو، ہمیشہ سے ہمارے دشمن رہے ہیں، چاہے وہ معاویہ ہو، چاہے وہ یزید ہو، چاہے وہ مروان ہو، اور چاہے وہ ان لوگوں سے پہلے والے ہوں اور چاہے ان کے بعد والے۔ زیارت عاشورہ میں ہم نے ان میں سے کافی کے نام لی، تو اب یہ جتنے ہمارے دشمن وہاں سے لے کے آج تک ہیں، چاہے وہ سپاہ صحابہ ہو جو پاکستان کے اندر ہے، چاہے وہ لشکر جنگوی ہو، چاہے وہ طالبان ہو، یہ لوگ اس بات پہ پریشان تو بہت ہوتے ہیں کہ ہم اس طرح سے ان لوگوں کو شہید کر رہے ہیں، ان کے لاشیں گر رہے ہیں، ان کے گھر جلائے جا رہے ہیں، ان کے بچے مارے جا رہے ہیں، لیکن یہ شیعہ قوم کہیں سے ہمیں ویک نظر نہیں آتی ہے، بلکہ اور زیادہ ترقی کر رہی، اور زیادہ اس کا گروتھ ہو رہا ہے۔ ورنہ جتنے ظلم ہم پر 1400 سال میں ہوئے، اگر کسی اور قوم پہ یہ ظلم 10 سال میں ہوتے وہ ختم ہو جاتے۔ ہم 14 سینچریز سے یہ سارے ظلم برداشت کر رہے ہیں، اور ہماری طاقت بڑھتی جا رہی، ہماری اسٹرینتھ میں اضافہ ہوتا جا رہا۔ تو دیکھ، تو دشمن، جو میں نے کہا کہ ایک روایت ہے جو ورڈنگ میری، کہ دشمن گمراہ ہے، غلط راستے پر ہے، شیطان کے راستے پہ چل رہا ہے، لیکن وہ بے وقوف نہیں ہے۔ وہ سوچتا ہے کہ آخر یہ قوم جو اب تک زندہ ہے، اور خالی زندہ ہی نہیں ہے، ان کی اسٹرینتھ بھی بڑھ رہی ہے، ان کا مورال اور ہائی ہوتا چلا جا رہا، تو آخر کیوں، وائی، ریزن کیا؟ اور جو میں نے جملہ کہا نا کہ دشمن اگر شیطان کے راستے پہ چلے تو یہ نہ سمجھیے کہ بے وقوف ہوتا، ٹھیک ہے اسے ہم عقل نہیں کہتے، مولا نے کہا تلکن نکرا، وہ مکاری ہے، وہ چالاکی ہے، لیکن بہرحال وہ سوچتا ضرور ہے اور ایک ریزلٹ نکالتا۔ اور میں اس کے لیے ایک ایگزامپل آپ کو کربلا ہی سے دیتا ہوں۔ کل میں نے عرض کیا تھا کہ کربلا میں جگہ جگہ ہمارے لیے میسیجز ہیں، ایک ایگزامپل دیتا ہوں، اور وہ یہ
एग्जाम्पल क्या है, बिल्कुल जो इस वक्त हमारी 14 सेंचुरी जो हमारी हिस्ट्री है ना, समझ लीजिए कि करबला में इसके लिए बेहतरीन एक मॉडल है कि जब किसी पे हमला करो, अटैक करो, उसे जख्मी करो, उस पे सारा जुल्म करो, और फिर भी अगर वो इतना ही ताकतवर नजर आए, उसकी स्ट्रेंथ इतनी ही नजर आए, उसका मोराल इतना ही हाई हो, तो ये सोचो कि रीजन क्या है। हारमोला जब गिरफ्तार करके मुख्तार के सामने लाया गया, और हारमोला, ये रिवायत आप मसाइब में हमेशा सुनते रहते हैं, आज मैं मसाइब में नहीं पढ़ रहा हूं, आज तो मजलिस यहां से शुरू कर रहा हूं। हारमोला, इसका सही प्रोनाउंसिएशन हा पे जबर के साथ है, हारमोला। जब हारमोला करबला में जितने भी दुश्मन इमाम हैं, कल जो आपने जियारत आशूरा में सबका तस्करा किया, इनमें ये वो दुश्मन है जिसके लिए खास मेरे चौथे इमाम ने पूछा था कि ये मारा गया कि नहीं मारा गया। वह रिवायत चूंकि बहुत मशहूर है, और आज की मजलिस में टाइम मेरे पास कम है क्योंकि बहुत सारी बातें सबको इख्तिताम तक पहुंचाना है, इसलिए मैं खाली इशारा कर रहा हूं कि जब मिनहाल मदीने गए थे और कहा था मौला आजकल मुख्तार ने आपके दुश्मनों से रिवेंज लिया, तो इमाम ने सिर्फ एक सवाल किया, हारमोला पकड़ा गया कि नहीं पकड़ा गया। कहा मौला जब तक मैं चला था कूफे से उस वक्त तक तो हारमोला नहीं पकड़ा गया, और जब ये मिनहाल आए उसी दिन हारमोला पकड़ा गया। चुनाचे ये सीधा कूफे के गेट से एंटर हुए और उस मैदान में गए जहां पे मुख्तार इन जालिमों को सजा देते थे। तो हारमोला से पूछा गया कि ये बताओ, मुख्तार पूछ रहे हैं, करबला में तुमने क्या किया? तो कहा कि हारमोला ने कहा कि उमर साद ने मुझे कोने में बिठा दिया था, क्योंकि ये करबला में सबसे बड़ा एक्सपर्ट तीरंदाज था। कहा तुम बैठो, जब मामला हमारे कंट्रोल से बाहर होगा तब हम तुमको बुलाएंगे। और ये कहता है कि 3 ऐसे मौके करबला में थे, रिवायत बहुत मशहूर है, 3 ऐसे मौके थे जब उमर साद इतना घबरा गया, इतना परेशान हो गया कि उसकी समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं, उसकी 30,000 की आर्मी फेल हो रही है। तब वो मेरे पास आया था और मैंने 3 तीर ऐसे चलाए थे। अब वो रिवायत में नहीं पढ़ रहा हूं, सिर्फ उसमें से एक बात कहता हूं। वो जो 3 तीर हारमोला ने चलाए, उनमें से पहला वाला, यानी आशूर की सुबह से आगा हुसैन का जिहाद शुरू हुआ और आशूर की दोपहर तक कोई ऐसा टाइम नहीं आया कि हारमोला को कॉल करना पड़े, यानी उमर साद के एतबार से जंग उसके कंट्रोल में। पहली मर्तबा कब हारमोला को कॉल किया गया? पहली मर्तबा, पहला उसका तीर। कहा कि उमर साद घबरा के मेरे पास आया और कहा कि हमारी समझ में नहीं आ रहा है कि हम अब्बास को कैसे रोकें। देखिए, सुबह से जिहाद करबला शुरू हुआ, अब्बास तक जंग बिल्कुल उमर साद के कंट्रोल में है। जिस तरह से वो चाह रहा है उस तरह से जंग हो रही है, उमर साद ये समझ रहा। लेकिन इस वक्त वो घबरा के आया, कहा कि एक अकेला और पूरी 30,000 की आर्मी उसका रास्ता रोक रही और वो सारी फौज को काटता हुआ आगे बढ़ा जा रहा। यहां तक के देखिए कब आया उमर साद, कहता है अब्बास का सीधा हाथ भी हमने काट दिया फिर भी वो शेर नहीं रुक रहा, अब्बास का उल्टा हाथ भी हमने काट दिया फिर भी वो नहीं रुक रहा, सर से पैर तक पूरा जिस्म तीरों से जख्मी है, इसके बाद भी अब्बास आगे बढ़े जा रहे हैं। दोनों हाथ कटने के बाद भी और सारा जिस्म जख्मी होने के बाद भी 30,000 की आर्मी एक ऐसे को नहीं रोक पा रही है जिसके दोनों हाथ कट चुके। उमर साद की समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूं। 30,000 कोई छोटी तादाद नहीं है, सब मिलके एक आदमी पे अटैक कर रहे हैं और उसके हाथ भी नहीं। कहा कि बस ये समझ लो कि अगर ये पानी हुसैन के खेमों में पहुंच गया तो गजब हो जाएगा, अब्बास को रोकना। हारमोला कहते कि अब मैं आया, मैंने सर्वे किया, वाकई मैंने देखा कि दोनों हाथ अब्बास के कट चुके, जिस्म पर तलवारें भी मारी जा रही है, नेज़े भी मारे जा रहे हैं, बर्छियां भी मारी जा रही, तीर भी मारे जा रहे, लेकिन वो रुक ही नहीं रहा। आखिर मैंने सोचा क्या चीज है जिसने अब्बास को ऐसी ताकत दी हुई। अब देखिए ये हारमोला है, तारीख इस्लाम नहीं बल्कि मैं ये कह दूं कि पूरी वर्ल्ड हिस्ट्री का बदतरीन इंसान,
ہر ایک کے مصائب آدمی برداشت کر لیتا ہے، لیکن اصغر کی شہادت نے کس طرح سے نان مسلمز کو بھی رلایا. یہ ہرملا اتنا بدترین انسان لیکن بے وقوف نہیں. کہا کہ میں نے دیکھا تو سوچا کہ تیر مارنے کا فائدہ نہیں ہے، لوگ آلریڈی تیر مار رہے ہیں، نیزے برچیوں کا فائدہ نہیں، کیسے روکا جائے عباس کو؟ اتنی طاقت عباس میں کیسے آ رہی ہے؟ تو آخر میں نے ایک رزلٹ نکالا، اور بالکل صحیح رزلٹ نکالا. میں نے ایک مرتبہ سوچا کہ عباس کی ساری طاقت یہ مشق سکینہ کی وجہ سے لگ رہی ہے. یہ مشق سکینہ میں کہہ رہا ہوں، میں نے کہا ورڈنگ میری، یہ مشق ہے جو عباس کو اتنی طاقت دے رہی ہے. چنانچہ جو پہلا تیر ہرملا نے چلایا، یہ عباس کے جسم پہ نہیں چلایا، یہ عباس کے گلے پہ نہیں چلایا، یہ عباس کی پیشانی پہ نہیں مارا. یہ پہلا تیر، دوسرا تو اصغر کی شہادت تھی، تیسرا خود آقا حسین کی شہادت تھی. جو تیر عباس پہ مارا وہ عباس پہ نہیں مارا، روکنا عباس کو ہے، تیر اس مشق پہ مارا. اور ہرملا کہتا ہے جیسے ہی میرا تیر مشق پہ لگا اور مشق سے پانی بہ گیا، ساری مشق خالی ہو گئی، جیسے ہی پانی بہا وہ ایسا لگا جیسے عباس کی ساری طاقت ختم ہو گئی. اور اب عباس گھوڑے سے زمین کربلا پہ گر رہے. ظالم، دشمن اہل بیت، شیطان کا نمائندہ. لیکن بہرحال بات اس نے صحیح کہی کہ یہ دیکھنا پڑتا ہے کہ کسی کو اتنا زخمی کر دو، اس کے راستے میں اتنی رکاوٹیں اور ہرڈلز لے کر آ جاؤ، پھر بھی وہ کیسے آگے بڑھ رہا. اس کی طاقت کا راز معلوم کرنا پڑتا ہے کہ سیکرٹ کیا ہے. چنانچہ عباس کے لیے تو ہرملا سمجھ گیا کہ یہ پانی ہے. جب تک کہ یہ پانی کی بھری ہوئی مشق ہے، عباس کو کوئی نہیں روک سکتا. اسی طرح سے ہمارے دشمنوں نے، ہمارا کوئی دشمن نہیں، دشمن سارے اہل بیت کے، اور اہل بیت کے دشمن بھی صرف اس لیے ہیں کہ وہ صحیح اسلام کو ریپریزنٹ کر رہے ہیں. اسلام کے دشمن، انہوں نے دیکھا کہ آخر یہ قوم 14 سینچری سے ہم ان کو شہید بھی کر رہے ہیں، ان کے بیٹوں کو بھی مار رہے ہیں، ان کے گھروں کو بھی آگ لگا رہے ہیں، دنیا کے مختلف علاقوں میں ان کے لیے رہنا بھی پرابلم کر رہے ہیں، ان کو ہجرتیں کرنا پڑ رہی ہیں، اور ان کے جلوس میں بھی ہم اٹیک کر رہے ہیں، ان کی مسجدوں میں بھی ہم اٹیک کر رہے ہیں، ان کی نمازوں پہ بھی ہم اٹیک کر رہے ہیں، ان کی امام بارگاہوں میں بھی ہم اٹیک کر رہے ہیں، ان کی محفلوں. پھر بھی یہ قوم نہ ڈی مورلائز ہو رہی ہے، نہ ویک ہو رہی ہے، نہ اس کا نام ختم ہو رہا، نہ ذرا پیچھے ہٹ رہی ہے، یہ آگے ہی بڑھے جا رہی. کہ ضرور کوئی راز اور سیکرٹ ہے ان کی اس طاقت میں. جیسے عباس کے لیے ہرملا نے کہا مشق، دشمن نے ہمارے لیے سوچا. اب بہت بڑی یہ بات ہے، یہ پورے کشرے کا ٹاپک ہے جو میں ایک مجلس میں بھی نہیں پڑھ رہا ہوں، کیونکہ مجلس میں بھی اور باتیں آنا ہے. صرف ایک چھوٹا سا حصہ، وہ یہ کہ 3 چیزیں ہمارے دشمن کی سمجھ میں آ گئی کہ یہ ہے اس قوم کی طاقت. اگر اس قوم کو ختم کرنا ہے تو ان کی گردن کاٹنے کا فائدہ نہیں ہے، یہ 3 چیزیں ان کے پاس سے وہ ختم کر دو. جیسے ہرملا نے کہا کہ عباس کو اگر روکنا ہے تو عباس پہ حملہ مت کرو، مشق سکینہ پہ حملہ کرو. اور وہ 3 چیزیں آج ہم دنیا کو دیکھتے ہیں تو واقعاً ہم کو یہ لگتا ہے کہ یہی 3 چیزیں اس وقت انڈر اٹیک. پوری 14 سینچری یا 13 سینچری میں اس سے پہلے کبھی اس طرح سے ان 3 چیزوں پہ اس طرح سے اٹیک نہیں ہوا تھا. کہ 3 چیزیں نظر آئیں، یعنی جو مشق سکینہ کا اسٹیٹس تھا عباس کے لیے، وہ 3 چیزیں ہیں شیعت کے لیے. وہ ہنگو کے اندر جو کل ماتمی جلوس پہ حملہ ہوا، اس کے بعد جو میرے پاس اطلاع آئی ہے، اس سے زیادہ جوش کے ساتھ مومنین کرام نکلے. کیوں؟ اس لیے کہ جیسے عباس کے جسم پہ تیر برساؤ تو عباس نہیں رکیں گے اور آگے بڑھیں گے. وہ 3 چیزیں ہمارے لیے جو بنائی گئی. نمبر 1، ہمارے پاس جو زمانے کے امام کا ایک عقیدہ ہے کہ ہمارا ایک امام ہے جو زندہ ہے، جو ہمیں دیکھ رہا ہے، جو ہمیں گائیڈ کر رہا. بہت فرق پڑ جاتا ہے اس چیز سے کہ آپ کسی ریلیجن کو پاس کی بات سمجھے اور کسی کو مانے کہ نہیں. ان کا کنیکشن، ان کا ریلیشن اس وقت بھی ملا ہوا. پوری جیسا میں نے کہا یہ کشرے کا ٹاپک ہے، ایک مجلس میں بھی اس کو میں نہیں بتا سکتا، اور مجلس بھی نہیں ہے، چند منٹ. نمبر 2، جو اصل میں نمبر 1 بھی آ سکتی ہے، نمبر 1 زمانے کا امام، نمبر 2 ہماری آزاداری. جب تک اس قوم کے پاس یہ آزاداری موجود ہے، دشمن کو پتا ہے جس طرح جب تک کہ مشق سکینہ بھری عباس کو کوئی نہیں روک سکتا.
اگر عباس کو روکنا ہے عباس پہ حملہ نہ کرو، مشق پہ حملہ کرو. اس قوم کو ختم کرنا ہے، اس پہ اٹیک نہ کرو. جتنا اٹیک کرو گے ان کی طاقت اور بڑھ جائے گی. عزاداری پہ اٹیک کرو. یہ عزاداری ان 3 چیزوں میں سے ایک ہے جو ہماری قوم کی زندگی ہے، جو ہمارا پروٹیکشن ہے، جو ہم کو بچانے والی ہے. پہلا زمانے کا امام کا عقیدہ، دوسرا عزاداری، اور تیسرا، یہ تیسری چیز اسپیشلی غیبت کے لیے ایز این انسٹیٹیوشن، کوئی ایک پرسن نہیں، ایز این انسٹیٹیوشن ہماری مرجعیت. یہ 3 چیزیں ایسی ہیں جو اس زمانے میں ہم کو بچا رہی ہیں، ہم کو سیو کر رہی ہیں، ہم کو پروٹیکٹ کر رہی ہیں. اس لیے اب دشمن دیکھیں، وہ جس وقت ہرملہ مشق کو ٹارگٹ بنا رہا تھا، اس وقت باقی لشکر تو اپنے انداز سے عباسی پہ حملہ کر رہا ہے، وہ تو سائیڈ میں چل رہا ہے. تو دشمن باقی ہم پہ اٹیک تو کر رہا ہے، ہمارے جلوس، ہماری مجلسیں، ہمارے بچے، ہمارے جوان مارے جا رہے ہیں، لیکن اس وقت اس کا مین ٹارگٹ یہ 3 چیزیں. اور اب اگر آپ دیکھیے دنیا کے حالات، تو آپ دیکھیں گے کہ جو 1300 سال سے انڈسپیوٹڈ ہمارے عقیدے تھے، کبھی جس سے کسی شیعہ نے اختلاف نہیں کیا، اب نہ صرف یہ کہ ان چیزوں پہ اٹیک ہوا ہے، بلکہ خود ہمارے درمیان سے بھی کبھی کوئی ایسی آواز اٹھتی ہے، کبھی کوئی ایسی بک لکھی جاتی ہے، کبھی کوئی ایسا میگزین چھپتا ہے، کبھی کوئی ایسا آرٹیکل آتا. اور جس طرح سے کربلا کی ہسٹری نے بتایا کہ عباس نے اپنے جسم کو بچانے کی کوشش نہ کی، لاسٹ موومنٹ تک مشق کو بچانے کی کوشش کی. یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم ان 3 عقیدوں کو نہ صرف یہ کہ بچائیں، بلکہ اپنی نیکسٹ جنریشن کو اسی طرح سے ٹرانسفر کریں جیسے بزرگوں نے ہم کو دیے. اب جب تک کہ یہ 3 چیزیں ہمارے پاس محفوظ ہیں، نہ یہ سوسائڈ بومبنگ ہمیں نقصان پہنچائے گی، نہ دشمن کے اٹیک نقصان پہنچائیں گے، نہ ہماری شہادتیں ہمیں نقصان پہنچائیں گی. ہم یہی کہتے رہیں گے فَيَا لَيْتَنِي كُنْتُ مَعَكُمْ. بھائی یہ خاص چیز ذہن میں رکھیے گا، جیسا میں نے کہا کہ اس کی ڈیٹیل میں جانے کی بہت گنجائش ہے، لیکن ایک مجلس میں اس کو شروع بھی نہیں کر پاؤں گا، یہ بات بھی انکمپلیٹ رہ جائے گی. تو ایز اے ریمائنڈر میں نے یہ 3 چیزوں کا خلاصہ پیش کیا، لیکن یہ 3 چیزیں ہمیں پروٹیکٹ کر رہی ہیں. اور ہمیں کیوں پروٹیکٹ کر رہی ہیں؟ ہمیں صرف اس لیے پروٹیکٹ کر رہی ہیں، ہم کوئی اسپیشل کریچر نہیں ہے اللہ کی، صرف اس لیے کہ ہم ہیں اس ٹرو اسلام پر عمل کرنے والے جو غدیر خم کے میدان میں مکمل ہوا اور کربلا کے میدان میں جس کے لیے حسین نے قربانی دی. جو کچھ ہماری عزت ہے، جو ہماری رسپیکٹ ہے اللہ کی بارگاہ میں، جو قیامت میں ہم کو نجات ملے گی، جو جنت ملے گی، وہ اس اسلام کی وجہ سے مل رہی. تو بس یہ 3 چیزیں، یہ ہماری زندگی.